آواز نہیں پہنچی۔ تو اس نے تھوڑا زور سے کہا۔ اب اس نے جیسے زور سے بولا، مولوی کو بھی تھوڑا غصہ آ گیا۔ اب اس کو جب غصہ آیا، اس نے کہا بابا سن لیا میں نے، بیٹھ جا بیٹھ جا، یہ فرضوں کے بعد دعا کرنی بدعت ہے، بیٹھ جا۔ اب وہ بیٹھا نہیں، اس کے ہاتھ میں لاٹھی تھی، بوڑھا تھا، ضعیف تھا، لاٹھی کے سہارے کانپتا کانپتا ایسے کھڑا ہوا اور صفیں چیر کر باہر جانے لگا، اور یہ جملہ کہتا ہوا گیا کہ توبہ توبہ استغفر اللہ، میں تو یہ سمجھتا تھا کہ یہ وہابی لوگ غیر اللہ سے نہیں مانگتے، مجھے تو آج پتہ چلا ہے یہ تو اللہ سے بھی نہیں مانگتے۔ آپ کے اس طرز عمل سے کتنا غلط میسج گیا، اور میں نہیں سمجھتا کہ اس کے بعد وہ زندگی بھر کبھی اہل دوسروں کی مسجد میں گھسا بھی۔ یہ تو ہمارے اخلاق کا حال ہے، کہنے کو ہم سب کچھ ہے، اور چیرا جو ایک کیا کہتے ہیں کہ بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، جو کاٹا تو ایک قطرہ خون بھی نہ نکلا، وہ حال ہے ہمارا۔ اندر سے ہم کھوکھلے، سب کچھ زہری شوشہ ہے۔ اللہ کے رسول کی جو زندگی ہے، جس کو اللہ نے قرآن میں کہا کہ اسوۃ حسنہ، یہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، وہ بہترین نمونہ کب بنے گا؟ جب ہم خود کو اس قالب میں ڈھالنے کی کوشش کریں گے۔ خود کو اس قالب میں ڈھالیں گے تو اللہ رب العالمین وہ ہمیں وہ چیز عطا کرے گا، لیکن ہم ایسا نہیں کر رہے۔ یہ بوتل پتہ ہے کیوں رکھی؟ نہیں، جزاک اللہ، اللہ آپ کو جزاک خیر دے، آپ کی محبت کا بے حد شکریہ۔ اللہ کرے آپ اسی طرح سدا مسکراتے رہیں۔ اضحک اللہ سنک۔ ایک ہے کہ تبلیغ کیوں ضروری ہے؟ میں نے ابتداً عرض کیا، یہ ایک ایسا فریضہ ہے اللہ کی طرف سے کہ اگر ہم اسے چھوڑ دیں اور اس سے بے نیاز ہو جائیں تو پھر اللہ کے عذاب کے مستحق بن جاتے ہیں۔ اسے جاری رہنا چاہیے۔ دوسرا میرا سوال تھا کہ تبلیغ کس بات کی کرنی چاہیے؟ تبلیغ تو بہت لوگ کر رہے ہیں، مدنی چینل والے بھی تبلیغ ہی کر رہے ہیں، وہ کچھ نچوا نہیں رہے، وہ بھی تبلیغ ہی کر رہے ہیں، اور آپ کے قریب رائے ونڈ والے وہ بھی تبلیغ کر رہے ہیں۔ لیکن تبلیغ کر کس چیز کی رہے؟ کسی کے ہاں عطاری کی لکھی ہوئی کچھ چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں کہ کیلے کو زیادہ دیر تک خراب ہونے سے کیسے بچایا جائے۔ اس میں مسئلے ہیں باقاعدہ کہ کیلا جیسے گھر میں لاتے ہیں رکھتے ہیں پھر خراب ہو جاتا ہے، تو اس کو کیسے رکھا جائے کہ وہ خراب نہیں ہوگا۔ مدینے سے اگر آپ عمرہ کر کے آئے ہیں اور وہاں سے کھجور لائے ہیں، اور اس کھجور میں سے کیڑا اگر نکل آیا، مدینے کی کھجور میں سے مدینے کا کیڑا نکلا ہے، تو اب ہم اس کا کیا کریں؟ اب ہم اس کا کیا کریں؟ پھینکیں تو کیسے پھینکیں؟ کہاں پھینکیں؟ اور کیوں پھینکیں؟ کیڑا مدینے کا ہے۔ تو میں نے کہا جب اتنا مقدس کیڑا ہے تو کھجور چیر کر دیکھتے ہی کیوں ہو، کیڑے سمیت کھا لو، کیا فرق پڑتا ہے جب اتنی مقدس ہے؟ نمازی کے آگے کیسے نکلے؟ تبلیغ ہو رہی، نمازی نماز پڑھ رہا ہو، اس کے آگے کیسے گزرا جائے؟ ایک آدمی کو لاؤ، اس کے آگے ایسے کھڑا کر دو، اور تم پھر اس آدمی کے آگے سے گزرنا ہے، اور پھر یہ جو ادھر سے آیا تھا آگے کھڑا ہونے کے لیے، یہ آگے نہ جائے، پھر یہ واپس چلا جائے، جب وہ گزر جائے یہ واپس چلا جائے، نماز بھی نہیں ٹوٹے گی اور بیچارہ گزرنے والا بھی گزر جائے گا۔ یہ بھی تبلیغ ہے۔ اور ایک تبلیغ ہے جو زمانہ گزر گیا، ایک صاحب تھے فوت ہو گئے، مولانا زکریہ صاحب کی کتابیں بنی ہوئی ہیں، چھپی ہوئی ہیں، اور الحمدللہ اہل حدیثوں کی تنقید کرنے سے کافی اس میں رد و بدل ہوا ہے، لیکن پھر بھی بہت ساری باتیں باقی ہیں، اس میں تبدیلیاں الحمدللہ آئی ہیں، لیکن پھر بھی خرافات ابھی بھی باقی ہیں۔ اور ایک اگر آپ کی جماعت بھی یہی کرے تو یہ تو کوئی تبلیغ نہیں۔ کس چیز کی تبلیغ کرنی چاہیے؟ بلغ ما انزل الیک، اے حبیب اس کی تبلیغ کر جو تیری طرف اتارا گیا ہے۔ رسول اللہ کی طرف کیا اتارا گیا ہے؟ زکریا قادری کی کتابیں
یا اطاری صاحب کی لکھی ہوئی کتابیں اور حکمتیں یا تھانوی صاحب کی حکمتیں؟ اللہ کے رسول پر کیا اتارا گیا ہے؟ قرآن مجید اور حکمت، یہ دونوں چیزیں جسے حدیث مصطفیٰ کہتے ہیں، یہ دونوں چیزیں اللہ کے رسول پر اتاری گئی اور آپ پر ذمہ داری ہے، اور اسی کو قرآن مجید کہتا ہے۔ فرمایا ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اے حبیب لوگوں کو دعوت دیجئے، لوگوں کو دین کی طرف بلائیے، مسجد کی طرف بلائیے، اسلام کی طرف بلائیے، جنت کے راستے کی طرف دعوت دیجئے، بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، حکمت و دنائی کے ساتھ اور اچھے واعظ و نصیحت کے ساتھ۔ کبھی مبلغ کو تبلیغ کرتے ہوئے کسی سائل کے سوال پر وہ گالی بھی دے دے تو برا نہیں منانا چاہیے۔ رحمت عالم کا اسوہ ہے، پتھر بھی کھاؤ تو دعائیں دو، اور سامنے والے کا بھی فرض ہے وہ بھی مبلغ کے مرتبے کا، شان کا، مقام کا، عزت اور وقار کا وہ بھی احترام کرے، دونوں باتیں ساتھ رکھ کر کرے۔ حتیٰ کہ مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما ہے، صحابہ بھی تشریف فرما ہے، صحابہ کی موجودگی میں ایک شخص آتا ہے، آ کر کے کہتا ہے اللہ کے رسول آپ کی مجھے ساری باتیں محبوب، ساری باتیں پسند ہیں، لیکن میں صرف آپ کی دعوت پر سارے گناہ چھوڑنے کو تیار ہوں، توبہ کرنے کو تیار ہوں، لیکن ایک گناہ کی لت مجھے ایسی پڑ چکی ہے میں اس گناہ کو چھوڑوں بھی تو نہیں چھوڑ سکتا، آپ مجھے اس گناہ کی اجازت دیجیے۔ اللہ کے رسول جس چیز کو حرام کرنے کے لیے آئے اس حرام کام کی اجازت اللہ کے حبیب سے مانگتا ہے، مسجد نبوی میں مانگتا ہے، صحابہ کرام کے سامنے مانگتا ہے، اللہ کے رسول مجھے زنا کی اجازت دیجیے، ہر کام میں چھوڑ دوں گا، توبہ تائب ہو جاؤں گا، لیکن مجھے صرف زنا کی اجازت دیجیے۔ آج ہماری مسجد میں ایسا کوئی بندہ کھڑا ہو کر سوال کرے گا، یقین مانیے چند منٹوں میں اس کا تیا پانچا کر کے رکھ دیں گے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تحمل دیکھیے، پیشانی پہ بل نہیں آئے، صحابہ نے اس کی قمیض کو پکڑ کر نیچے بٹھانے کی کوشش کی، آپ نے فرمایا نہیں، یہ مریض ہے، ہاسپیٹل میں آیا ہے، علاج کرانے آیا ہے، اسے میرے پاس آنے دو۔ آپ کے قریب ہوا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی محبت سے، بڑی شفقت سے، جس طرح ایک مشفق باپ اپنی بگڑی ہی اولاد کو کبھی خلوت میں سمجھاتا ہے، نصیحتیں کرتا ہے، رحمت عالم نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا مجھے یہ بتا، جس چیز کی اجازت تو مانگتا ہے اگر یہی اجازت کوئی دوسرا شخص مجھ سے مانگے اور اس کا ارادہ تیرے رشتہ داروں کی طرف، تیری بیٹی کی طرف، بہن کی طرف، ماں کی طرف، آپ نے حرمت والے رشتے گنوا دیے، اس کی طرف جانے کا ارادہ ہو تو تیرا ری ایکشن کیا ہوگا؟ اس نے تو اپنے تیور بدل لیے، اللہ کے رسول میں تو ایسا کر دوں گا، ویسا کر دوں گا، میں تو یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ آپ نے دیکھا کہ تیر نشانے پر لگ گیا، آپ نے فرمایا جس کا تو ارادہ کر کے جاتا ہے وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہوگی، وہ بھی تو کسی کی بہن ہوگی، وہ بھی تو کسی کی ماں، کسی کی خالہ اور پھوپھی ہوگی، تیرے رشتے اوپر سے اترے ہیں اور دوسروں کے رشتے کی کوئی قیمت نہیں، تیرا خون تو خون ہے، یعنی اپنے بارے میں جب تو سوچتا ہے تو سمجھتا ہے یہ تو خون ہے اور یہ خونی رشتے ہیں، اپنا غم تو غم ہے، دوسرے کا غم کہانی، اپنا خون تو خون ہے، دوسرے کا خون پانی، دوسرے کی بھی ایسے قدر کیجئے جیسا اپنے بارے میں سوچتے ہیں۔ پھر جو رحمت عالم نے دوسرا بڑا کام کیا، اس ذہن سازی کے بعد فتوے بازی نہیں کی، دوسرا بڑا کام کیا،